वेलकम बैक नाजरीन। कल टीटीपी और अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान की चेक पोस्ट पर हमला किया गया, जिसका भरपूर जवाब पाकिस्तान अफवाज की तरफ से दिया गया और बताया जा रहा है कि 200 से ज़्यादा जो है तालिबान इसमें मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तान के 23 जवान इसमें शहीद हुए हैं। इस पर हम बात कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब के साथ, जो ब्रेक में जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे। ख्वाजा आसिफ साहब, आपकी नज़र में ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि वहाँ से जो लोग आके हमलावर होते हैं पाकिस्तान सरहद क्रॉस करके, या जो पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है वो ज़्यादा बड़ा मसला है? देखें, मैं ये जो 3-4 हज़ार या 5,000 बंदा जनरल फैज़ और इमरान खान साहब और बाजवा साहब जब बड़े लवी डवी थे उस वक्त ये लेके आए, हमें असेंबली में बताया गया, ऑफिशियली बताया गया। और आपको पता है मुस्लिम और महमूद जो बुचरफ सवाद जिनको कहा जाता था उनको भी यहाँ पे लाया गया। मुस्लिम खान और एक दूसरे का नाम जो पता नहीं क्या था, तो वो उनको यहाँ पे लाया गया ना। उन्होंने सिर्फ है कि ये हमारे जो इलाके की सारी की जो है वो मैपिंग की, रैकी की, फिर यहाँ पे रिक्रूटमेंट की, यहाँ पे सेंटर्स खोले, वो सारा 2 साल जो है मसला जो है फैसिलिटेट होता रहा। वो क्यों होता रहा? मैंने जो है आई हैव द इंफॉर्मेशन के उसमें अल्टीरियर मोटिव्स थे जिन लोगों ने यहाँ पे उनको ला के बुला हुआ है, लेकिन मैं अब डिस्कशन किसी और तरफ नहीं जाना चाहता। सवाल इसलिए करना चाहूँगा ख्वाजा साहब, क्योंकि कल हमारे साथ जो है ना वो मंसूर अहमद खान साहब मौजूद थे, जो कि उस दौर में हमारे सफ़ीर थे, और उन्होंने हमें ये कहा कि इस पर बातचीत ज़रूर हुई थी लेकिन ये कभी एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो यहाँ पे आके टीटीपी के लोगों को बसाया नहीं गया। इनफैक्ट जो उन्होंने टाइमलाइन बताई, उन्होंने कहा मिड 2022 में जब पीडीएम हुकूमत आ चुकी थी तब भी इंगेज उनको किया गया था, लेकिन उनकी शराइत थी कि शरिया नाफिज होगा जहाँ पे हम होंगे, हम हथियार नहीं फेंकेंगे, और उन्होंने ये कहा कि हमारी एक शर्त ये है कि अब फाटा का जो मर्जर हुआ है उसको रिवर्स करें। कह रहे इन शराइत पे फिर वो कभी एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं था मामला। नहीं, वो जो ये जो हम बात कर रहे हैं या जो हमें जो ब्रीफिंग दी गई थी वो एक सेपरेट ट्रांजैक्शन थी, ये जिनसे आपकी बात हुई है, मे बी इज टॉकिंग अबाउट ए डिफरेंट ट्रांजैक्शन। वो सब बंदे आए थे, आपको याद होगा कि स्वात में बड़े बड़े जुलूस निकले थे उनके आने के खिलाफ, और ये लोग जो जिनके मैंने 2 नाम आपको बताए हैं, ये 2 नामी बंदे, इनको पार्डन किया गया था, आपको याद होगा। जी। तो अगर वो बैठे हुए थे अफगानिस्तान में, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, किसको पार्डन किया गया, किसने पार्डन किया गया? और सवातियों ने एक कोई, मेरा मतलब है कि फैंटम्स तो नहीं थे जिनके खिलाफ जुलूस निकाला था, उन्होंने एक्चुअल लोगों के खिलाफ जुलूस निकाला था जो उनके इन द रैंक एंड फाइल जो है उनको नजर आ रहे थे, आपको याद होगा। तो इसलिए जिसने भी आपसे बात की है, किसी सफारतकार ने आपसे बात की है, तो मे बी ही इज टॉकिंग अबाउट अ ट्रांजैक्शन व्हिच वाज एंटर्ड इनटू एट अ लेटर डेट, जो नहीं मटेरियलाइज हुई। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो मटेरियलाइज हुई, पार्शली मटेरियलाइज हुई, पूरी मटेरियलाइज नहीं हुई। वो तो बाकायदा एक बहुत बड़ी तादाद थी जो अपने बाल बच्चे समेत यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन जो सवात में आके जो है, और असेंबली में इस पर तकरीरें हुई हैं, असेंबली पे के रिकॉर्ड पे ये है कि भाई आप किन लोगों को यहाँ पे ला के बसाया आपने, जिन लोगों ने यहाँ सवात में कत्लेआम किए हुए हैं, उनको ये कहा जाता है, बुचर कहा जाता है। तो ये चीज़ें ये है, वे कोई ऐसी कोई नॉट टॉकिंग अबाउट फैंटम्स, तो ये मेरी अपनी राय ये है कि ये पहले इन चीज़ों को हमें कथित तौर पे फॉर्मलाइज करना पड़ेगा, बल्कि इसके लिए अगर इंटरनेशनल हेल्प की भी ज़रूरत होगी। उसमें चाइना के एक अच्छे ताल्लुकात हैं इस वक्त अफगान हुकूमत के साथ। फिर क्वाड एक तंजीम है जिसमें 4 मुल्क हैं, जिसमें ईरान है, रशिया है, चाइना और पाकिस्तान है, उसका प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा सकता है। वी आर नॉट आस्किंग फॉर मून, हम कोई ऐसी ख्वाहिश का इज़हार नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ कहते हैं कि जिस तरह रियासतें, 2 हमसाया रियासतें जिंदा रहती हैं एक दूसरे के साथ जो है, उस तरह हमें जिंदा रहना चाहिए। आप अहम बात करें भाई साहब, इसमें अब क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है, आपने जो खासतौर पे अलकायदा वाली जंग का जिक्र किया, तो उसमें हम पे अमेरिका ने भी कहा, उस वक्त की जो हुकूमत थी अफगान में उन्होंने भी कहा, तालिबान ने भी कहा कि हमने कहीं ना कहीं डबल गेम खेली है। हमारा अब ये इल्ज़ाम है कि 2021 में हमने तो बड़ी मुखलिस तरीके से कहा था कि ठीक है आप टीटीपी का रास्ता रोकें, अब आप हुकूमत में आ गए अफगान तालिबान से हमारे मुज़ाकरात पे, लेकिन उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। तो अब आपको लगता है कि सालिस ही कोई होगा, या कतर या सऊदीया या चाइना, जिसके ज़रिए मसला हल हो सकता है? बिल्कुल मेरा मतलब है कि ये पॉसिबिलिटी जो है इन दोस्तों के साथ जो है एक्सप्लोर करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हमारा सिर्फ ये एजेंडा होना चाहिए कि हमारे पास जो रिफ्यूजी बैठे हुए हैं
یہ واپس اپنے گھروں پہ جائیں. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے گھر میں جو ہے کوئی بدامنی ہے خدا نخواستہ, کوئی ایسا خلفشار ہے, تو میں اپنے بچوں کو کسی اپنی بہن یا اپنے بھائی کے پاس چھوڑ آتا ہوں کہ بھائی کوئی مسئلہ کو سیٹل ہو جائے تو پھر میں آ کے لے جاؤں گا بچے, یا میرے بچوں کو بھیج دینا. تو یہ اگر گزر گیا سارے کا سارا, یہ سارے کا سارا وہ مسئلہ گزر گیا, وہ جنگ گزر گئی, لوگ واپس چلے گئے, ویسٹ واپس چلا گیا, امریکہ واپس چلا گیا, اور ابھی بھی جو مہاجر جو ہیں سارے کے سارے جو سو کالڈ مہاجر ہیں, اب وہ تو مہاجر بھی نہیں رہے, ان کو کون مہاجر کہتا ہے؟ وہ لوگ جو ہے یہاں پہ ہمارے کاروبار پہ قبضہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دو بہت بڑے ایشوز ہیں, ایک فارملائزیشن آف دا بارڈر, کہ یہاں پہ جس طرح ریاستوں کے بارڈر ہیں دنیا ساری میں اس طرح ہمارا بارڈر ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ انلیگل افغان سٹیزن جو بیٹھے ہوئے ہیں, دے شوڈ گو ہوم, دے شوڈ لیو آر سوائل اینڈ دے شوڈ گو ہوم. اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ جو ہے موقع بھی میسر کرے گا, ان کو روزگار بھی دے گا. ان کا ملک ہے, وہاں پہ امن ہو چکا ہوا ہے, وہ تڑیاں لگاتے ہیں ساری دنیا کو. غیرت کھائیں, بندے واپس لیں. ہمارا تو اس جنگ کا ایک طویل ایکسپیرینس ہے, اور ہم نے دیکھا جب 2013-14 تک بھی گڈ طالبان بیڈ طالبان کی بحث تھی, اس سے پاکستان کو بڑا نقصان ہوا. اے پی ایس واقعے کے بعد سیاسی جماعتیں, آرم فورسز سب یونائٹ ہوئے, نیشنل پلان بنا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کم ہوئی, امن کافی تک بحال ہوا. لیکن اب انٹرنلی جو پالیٹکس ہے ہماری, اس میں ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک صوبہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں, بات چیت کرو, افغان حکومت سے بات چیت کرو, مسئلہ حل کرو. آپ کی حکومت کا موقف ہے کہ نہیں, ہم نے لڑ کے اور ان کو اب ان کے یہاں جا کر ہمیں اٹیک بھی کرنا پڑا تو ہم کریں گے, یہ ہمارا موقف ہے. اب سیاسی یہ جو ایک تفریق ہے, خلیج ہے, اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ کل کے پی میں الیکشن بھی ہونا ہے اور شاید وہ اپنا نیا چیف منسٹر لے کر آ جائیں. سیاسی سلوشن تو ہمیں نکالنا ہے, کیونکہ ڈیوائیڈڈ رہ کے تو ہم نے دیکھا ہے کہ حل نہیں نکل سکتا اس معاملے کا. کیسے قریب آئیں پھر؟ دیکھیں, میں جو آپ نے جو بات کہی ہے کہ ایک صوبے کی حکومت جو ہے اس کو اس سے اختلاف ہے, کہ وہ اختلاف جو ہے ان کو اپنے آپ کو یا اپنی پالیسی کو مرج کرنا پڑے گا نیشنل پالیسی سے. بغیر صوبے کی علیحدہ پالیسیز نہیں ہو سکتی. بارڈر جو ہے, بارڈر مینجمنٹ جو ہے, یا سیکورٹی کے سلسلے جو ہیں, یا ملک کی دفاع کے سلسلے جو ہیں, وہ فیڈریشن کی جو ہے وہ نمائندگی جو ہے وہ اس کی کسٹڈی میں ہے, اس کی جورسڈکشن میں ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک صوبہ کہے کہ جی ہمارا کاروبار ہے اور ہمارا یہ ہے اور آپ یہ نہیں کر سکتے. اس طرح تو پھر سندھ بھی کہے گا کہ ہم, انڈیا کا پنجاب بھی کہے گا کہ یہ ہمیں آٹونومی دی جائے, ہم تاکہ انڈیا سے کاروبار کر سکیں, وہاں سے یہ سستا آ سکتا ہے, یہ مہنگا ہم بیچ سکتے ہیں. تو یہ اس طرح نہیں ہوگا. یہ جو ہے ہمارا آئین جو ہے, یہ سبجیکٹس جو ہیں یہ فیڈریشن کے سبجیکٹس ہیں, اور یہ فیڈریشن اس پہ ڈیسائیڈ کرے گی. زیادہ سے زیادہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے, ان کو کنونس کیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ یہ امپورٹنٹ بات ہے نا. یہ دیکھیں, ٹی وی پہ بیٹھ کے تو نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ نے اپنے پوائنٹ پہ لانا ہے یا کنورج کرنا ہے کسی پوائنٹ پہ, تو بیٹھ کے مذاکرات ہی ہوں گے نا, پھر بیٹھ کے بات چیت ہوگی. میں اس بات پہ بالکل میں نہیں خود سجیسٹ کر رہا ہوں کہ اس پہ تمام صوبوں میں جس طرح آپ نے ابھی ریفر کیا نیشنل ایکشن پلان کو, اس طرح کا کوئی اجتماع کر کے اس کو بتا دیا جائے کہ بھئی یہ اس طرح نہیں ہوگا, یہ اس طرح ہوگا. فیڈریشن کو بتانا پڑے گا صوبوں کو جو کمپوننٹس ہیں فیڈریشن کے, کہ بھئی یہ اس طرح یہ ملک چلے گا, اس طرح یہ انفارملی ملک نہیں چل سکتا. کہ ایک صوبے میں ایک سرحد جو ہے وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, دوسری طرف ہندوستان ہے, وہاں پہ باڑھ لگی ہوئی ہے, دن رات وہاں پہ ہر قسم کا جو ہے پیرا ہوتا ہے, وہ بالکل سیلڈ ہے بارڈر. اسی طرح ایران میں بھی جو ہے بارڈر کی بہت امپروومنٹ ہوئی ہے. تو میں بالکل اس چیز کا حامی ہوں کہ اگر یہ آپ کی حکومت کوئی انیشیٹو لے گی اس حوالے سے؟ میں تو اس وقت تو آپ کے ساتھ انفارمل سی ڈسکشن کر رہا ہوں. وی آر بوتھ بھائی جو ہیں, ہم آپس میں ایک ایوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک اوپینین جو ہے. تو یہ اگر مجھے کسی پلیٹ فارم پہ اگلے 2-4 دن میں یہ بات ہوتی ہے تو میں کہوں گا کہ یہ جو باؤٹ جو ہے اس وقت جو ہے وہ اوور ہوتا ہے. اور جہاں پہ میں نے پہلے کہا ہے کہ 3-4 ملک جو ہیں ان کی انٹروینشن جو ہے وہ کابل کے ریفرنس سے ہو سکتی ہے, لیکن پاکستان کے انٹرنل جو ہے اس کے لیے ریفرنس پوائنٹ جو ہے
وہ جو ہے کہ فیڈریشن جو ہے بیٹھ کے بات کریں آپ. اور کل جو الیکشن ہونا ہے اس طرح نہیں چلے گا کے پی اسمبلی میں, اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی آپ کی جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں بنائی گئی ہے, یا پی ٹی آئی اگر اپنی میجورٹی شو کر کے بناتی ہے سی ایم تو کوئی ایشو نہیں آپ کو؟ شہزاد صاحب مائی اپولوجیز, میں اس میں کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہا تھا, اس لیے اس کی جو مختلف جو ہوتے ہیں جو ہے وہ مجھے علم نہیں ہے. صحیح, میں ایسے کوئی بات کر دوں گا اس سے کوئی غلط نہ ہو جائے. فیر انف. بہت بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں کرتے ہیں, مزید بات کریں گے اس سے. ویلکم بیک ناظرین. کل رات افغان طالبان اور کالعدم ٹی ٹی پی کی طرف سے پاکستان کے چیک پوسٹوں پر حملہ کیا گیا. پاکستان کی افواج کی طرف سے اس کا جواب بھی دیا گیا. اب یہ معاملہ مزید آگے کہاں جا رہا ہے, کیا اس کا کنکلوژن ہوگا, اس پر ہم بات کریں گے. اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی طاہر خان صاحب نے اور سینئر صحافی زیغم خان صاحب نے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. طاہر صاحب, سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ دہشت گردی کے واقعات تو ہو رہے تھے, لیکن کل یہ ایسکیلیشن جو ہوئی, کیا یہ ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی اس قسم کی؟ اور اب جب پاکستان نے جواب بھی دیا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ گوئنگ فارورڈ, کیا ہوگا, کیا صورتحال ہوگی, کہاں یہ معاملہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ میری نظر میں مختصر اگر میں کہوں کہ بالکل اس کی توقع اس لیے تھی کہ پاکستان میں جو ایک 4 سال میں مذاکرات ہوتے رہیں اور وہ نتائج سامنے نہیں آ سکے جس کو پاکستان کو توقع تھی, کیونکہ پہلے یہی سوچ تھی کہ افغانستان میں چونکہ جنگ 20 سال کے بعد جنگ ختم ہو گئی ہے تو پاکستان میں بھی شاید یہ والی صورتحال نہ ہو جو آج پاکستان جس کا سامنا پاکستان کو ہے. تو پھر مذاکرات بھی ناکام ہوتے رہے. حالانکہ ایک اس کی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں پر کابل میں اسٹرائک ہو گو کہ پاکستان نے اس کی تصدیق ابھی نہیں کی, لیکن افغان سائیڈ کا تو یہی موقف ہے کہ کابل میں اسٹرائک ہوئے, پھر پکتیکا میں ہوئے, تو پھر اس کا انہوں نے خود کہا کل کہ انہوں نے انتقام لیا ہے. لیکن پاکستان میں شاید یہ توقع نہیں تھی, کیونکہ پاکستان کا تو موقف یہی رہا ہے کہ ان کے ٹارگٹ جو ہے وہ ان کے جو پاکستان کی ریاست کے خلاف لڑتے ہیں وہی لوگ ہیں. لیکن افغان وزارت دفاع کے بیان میں خود تھا کہ انہوں نے پاکستانی فورسز کو ٹارگٹ کیا, جو شاید یہاں توقع نہیں تھی. یہ پہلے بھی اس طرح ہوا تھا, کرم پہ جب افغان سائیڈ نے حملہ کیا تھا تو انہیں پاکستانی پوسٹ کو بنایا جب پہلے اس طرح اسٹرائک ہوئی تھی. تو آپ کے سوال کا جواب کہ نہیں, اس کی بالکل توقع نہیں تھی, اور جو ہوا یہ دونوں ممالک کے لیے میری نظر میں بالکل بھی صحیح نہیں ہے. اور آپ کا دوسرے سوال کا جو حصہ ہے کہ اب ہوگا کیا, تو میرا نہیں خیال کہ اتنا جلدی تعلقات نارمل آئیں گے. آج امیر خان متقی نے انڈیا میں کہا کہ ڈائیلاگ ہم چاہتے ہیں, اور لیکن میری معلومات ہے کہ پاکستان سے ایک وفد نے جانا تھا آج اور وزیر دفاع کی قیادت میں, لیکن افغانستان سے وہ انکار کیا گیا اس وفد سے, اور پھر وفد نہیں جا سکا. تو پاکستان صاحب کی سربراہی میں وفد نے جانا تھا, میں نے یہی سنا ہے, میں نے ایسے ذرائع سے سنا ہے کہ جو مطلب ہے کہ آپ اس پہ اعتبار و یقین کر سکتے ہیں. تو لہٰذا وہ وفد نہیں جا سکا. پاکستان نے اگر وفد بھیجنا تھا تو ایک اس کا یہی میسج ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ, حالانکہ میں نے شروع میں کہا کہ ڈائیلاگ تو 4 سال سے ہو رہے ہیں, آنا جانا ہو رہا ہے, لیکن حالات میں بہتری کے حالات تو پاکستان کے خراب ہوئے. ایسا کون سا ملک ہے دنیا میں یا ریجن میں جن کو تشویش تو ہے افغانستان سے متعلق, لیکن جتنی کیجوالٹیز پاکستان میں ہو رہی ہے یہ تو کسی بھی جگہ نہیں ہو رہی. لیکن میرے خیال میں طاہر صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 سال سے کوششیں ہو رہی ہیں, یہ کوئی اس کی وجہ سے ہمیں کوئی فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک تو متقی صاحب کا ابھی بھی بیان یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو ڈسپلیس لوگ ہیں جو کہ ٹرائبل ایریاز میں تھے, اور جب پاکستان نے وہاں پہ کارروائی کی تو یہاں پر آ گئے. تو وہ ایک طرف ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی ہے, لیکن کل جو کارروائی کی گئی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی ایک ساتھ تھے. تو یا تو یہ موقف غلط ہے کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی کی موجودگی نہیں ہے, یا تو پھر ساتھ مل کے حملہ نہیں کیا. دونوں میں سے ایک بات درست ہو سکتی ہے نا. پاکستان کا موقف شروع میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان یہی کہتا تھا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف وہ گروپس استعمال نہ کرے جو پاکستان ریاست کے خلاف لڑتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کا موقف اس لیے تبدیل ہوا کہ یہاں پہ ایک سوچ پیدا ہو گئی کہ شاید افغان طالبان ایلیمنٹس کو ان کے درمیان ایسے کوئی ایلیمنٹس ہو جو سپورٹ کرتے ہوں ٹی ٹی پی کو اور دیگر گروپس کو. اور آپ کو یاد ہوگا جب خوست میں اسٹرائک ہوئے تھے کوئی 2-3 سال پہلے, اور فارن آفس نے اس کو یعنی کنفرم کیا تھا, تو اسی بیان کو آپ پڑھ لیں. اسی بیان میں یہی تھا کہ کچھ اس بیان کے مطابق, میں نہیں کہہ رہا ہوں, کہ کچھ ایلیمنٹس ود ان افغان طالبان ایسے ہیں جو پاکستان کے خلاف ان گروپس کو ایز اے پروکسی استعمال کرتا ہے. اور اسی سوچ کو وقت کے ساتھ ساتھ اسی تقویت ملی کہ حالات پاکستان کے بہت خراب ہو گئے. اور یہ جو اس موسم گرما میں زیادہ لوگ ان کے یہاں آئے ٹی ٹی پی کے, اور ان کی یہی اسٹریٹجی تھی کہ زیادہ لوگ جائیں
اور وہاں رہیں اور وہاں لڑیں. جب آپ کے ان کے زیادہ لوگ گئے ہیں تو سیکورٹی فورسز نے تو ان کے خلاف ایکشن تو لینا ہے. جب آپ ایکشن لیں گے، آپ زیادہ پینیٹریٹ کریں گے تو پھر آپ کو زیادہ نقصان ہوگا. اور میرے خیال میں اس طرف سے شاید اس طرح ایکشن نہیں ہو رہا جس طرح کہ پاکستان کو توقع ہے. رائٹ. زیگم صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ اور ذرا میں افغانستان کے پرسپیکٹو سے ذرا بتائیے گا کہ پہلے وہ جنگ لڑ چکے ہیں جس میں اوبیسلی القاعدہ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی. اب اگر ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہمارا مطالبہ ہے تو وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس پر انہوں نے کوئی اقدام نہیں اٹھائے. تو اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ اور کل جب یہ اٹیک ہوا تو کیا سوچ تھی کہ کیا پاکستان ایک بڑی قوت سے ریٹیلیٹ نہیں کرے گا پھر؟ میرا نہیں خیال کہ افغانستان کو توقع تھی کہ پاکستان کنونشنل مینز استعمال کرے گا افغانستان کے خلاف. ایک تو ان کے اندر ایک عجیب طرح کا ایروگنس آ گیا ہے، اس بات کا ان کو گھمنڈ آ گیا ہے کہ ہم نے بڑی بڑی سپر پاورز کو شکست دی ہے. دو باتیں وہ بھول جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے گوریلا وار لڑی ہے ایک دہشت گرد کے طور پر اپنے ملک میں. اس وقت وہ حکمران ہیں اور ان کا جو خطرہ ہے وہ کنونشنل وار کا ہے. دوسرا ان کی آئیڈیالوجیکل ریزن سے، اور پاکستان نے جو اتنے عرصے میں ان کو رعایات دی، خاص طور پہ گزشتہ 4 سال میں جب وہ مسلسل دہشت گردی کر رہے تھے. اور کیونکہ ان کی جو مین طاقت ہے وہ پراکسی وار کی ہے، دہشت گردی کی ہے، اور پاکستان کی میں نے عرض کیا کنونشنل وار کی ہے. اور پاکستان کنونشنل اپنی طاقت کو استعمال کرنے سے اوائڈ کر رہا تھا مسلسل. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی غلیل سے نشانے لے کے آپ کا سر پھاڑ دے. آپ کے پاس پستول ہے لیکن آپ چلانے سے پرہیز کر رہے ہیں کہ یار چلائیں گے تو نقصان ہو جائے گا. لیکن 4 سال میں وہ پاکستان کو وہاں لے آیا ہے کہ پاکستان مجبور ہو گیا کہ کنونشنل مینز کو استعمال کرے. اور اس کنونشنل مینز کو استعمال کرنے کا جو موقع ہے وہ بھی افغانستان نے آج خود دے دیا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب آئندہ یہی ہوگا. اگر افغانستان پراکسی وار جاری رکھے گا تو پاکستان کنونشنل مینز استعمال کرے گا، اور یہ اس وقت تک چلے گا جب تک کہ افغانستان پراکسی وار بند نہیں کرتا. اور کل جو ہم نے ریٹیلیٹ کیا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کس ان کی چیک پوسٹ پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے، ان کے 200 سے زیادہ لوگ مارے گئے، اس کے بعد ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں کیا اس کو ہم نے ڈینٹ کیا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اب پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ان کی کوئی کنونشنل کیپیبلٹیز نہیں ہیں. دے آر سٹنگ ڈکس. جو ماڈرن وارفیئر ہوتی ہے اس میں سب سے بڑی چیز آپ کی ایریل سپیریورٹی ہوتی ہے. ہم نے بھارت کے ساتھ جنگ میں بھی دیکھا، بھارت جس کی پاکستان سے 10 گنا بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت، خود پاکستان ایک بڑی ملٹری طاقت ہے. تو افغانستان تو اس کے مقابلے میں سٹنگ ڈک ہے. پاکستان کسی بھی افغانستان کے علاقے میں جا کے کسی بھی نشانے کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. سادہ ہے زیگم صاحب، تو پھر امریکہ وہاں پہ 20 سال تک تھا، ان کے پاس تو تمام ایئر فورس کیپیبلٹیز تھی، ہم سے زیادہ ماڈرن ٹیکنالوجی تھی، لیکن وہ جس مکمل طور پہ ختم تو نہیں کر سکا جس مقصد کے لیے وہ وہاں پہ گیا تھا. ان کو بھی انخلا کرنا پڑا نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو امریکہ نے قبضہ کیا ہوا تھا، کبھی بھی افغانستان کے اندر جا کے افغانستان پہ قبضہ نہیں کرے گا. قبضہ کرنا ہمارا مقصد ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت طالبان حکومت نہیں تھے. دیکھیں، ایک دہشت گرد تنظیم میں اور ایک حکومت میں بہت فرق ہوتا ہے. یہ وہ فرق ہے جو اب طالبان کو خود بھی سمجھنا پڑے گا کہ وہ اب دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، وہ حکومت ہے. پاکستان کا ایک واضح سا چھوٹا سا مقصد ہے، وہ ڈیٹرنس کریٹ کرنا ہے طالبان کی دہشت گردی کے خلاف. اس سے زیادہ پاکستان کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہمیں وہاں سے کچھ نہیں لینا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا. ہمارا مقصد وہاں ڈیٹرنس کریٹ کرنا ہے، جس کے لیے کنونشنل مینز استعمال کیے جائیں گے. اور صرف ایک چیز مجھے ایڈ کرنے دیجیے، اور افغانستان کا جو مقصد ہے وہ بھی ڈیٹرنس کریٹ کرنا ہے، اور وہ اس بات کا ڈیٹرنس کریٹ کرنا ہے کہ پاکستان ان کی پراکسی وار کا جواب نہ دے. تو یہ 2 طرح کی ڈیٹرنس ہے. وہ بھارت بھی اسی لیے گیا تاکہ پاکستان کو ڈرایا جائے کہ پاکستان پراکسی وار کا جواب نہ دے، اور وہ اسی طریقے سے ان کی جو ساری گیدڑ بھبکیاں ہیں ان کا یہی مقصد ہے. صحیح. تو طاہر خان صاحب، جزوی طور پہ تو یہی لگ رہا ہے کہ یہی ہماری حکمت عملی ہوگی، لیکن گوئنگ فارورڈ کیا ہوگا؟ کیونکہ آخر میں تو بات چیت ہونی ہوتی ہے. ایک ریاست اب وہاں پہ قائم ہو چکی ہے، حکومت ہے، پوری حکومت ہے. کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آگے جا کے بات چیت کے امکانات ہو؟ کیونکہ اب وہ انڈیا کے ساتھ کھل کے کھڑے ہوئے ہیں، انڈیا ان کے الائے کے طور پہ کھڑا ہوا ہے. کل ہم نے دیکھا سعودی عرب اور قطر کا یہ بیان تو آیا کہ بات چیت کے ذریعے معاملہ کو حل کیا جائے، تعامل سے کام لیا جائے. تو آپ کو لگ رہا ہے کوئی انٹرونشن ہوگی، کوئی سالس ہوگا، اس کے ذریعے حل ہوگا؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرے خیال میں تیسرے ملک کی ضرورت تو ہے ہی نہیں پاکستان افغانستان کو.
اور دونوں نے خود ہی کرنا ہے. دیگر لوگوں نے تشویش کی ہے. سعودی عرب کا اتنا کوئکلی کسی ایشو پہ وہ نہیں آتا جس طرح ریئیکشن رات کو آیا ہے, پھر قطر کا آیا, آج ایران کا آیا ہے. کیونکہ یہ لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ ان کے پاکستان اور طالبان حکومت کے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہیں, اور آج خود ہی طالبان حکومت کے ترجمان نے کہا کہ سعودی عرب اور قطر کا انہوں نے بھی اس کو ایڈمٹ کیا ہے, ان کا ایک رول ہے. تو لہٰذا بات چیت کے علاوہ تو کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. میں نے کہا کہ باوجود 4 سال کی مایوسی کے مذاکرات 5 مہینے میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی افغان وزیر خارجہ سے 5 ملاقاتیں ہوئی ہیں, 5 ملاقاتیں. تو لہٰذا اور پھر یہ بھی جو روس میں ماسکو فارمیٹ تھا 90 منٹ کی ملاقات پاکستانی نمائندہ خصوصی کی امیر خان متقی کے ساتھ ہوئی ہے. تو لہٰذا پاکستان تو ڈائلاگ کا راستہ تو وہ ظاہر بات ہے اسی پہ چلنا ہے. لیکن افغان سائڈ کو بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان مطمئن کیوں نہیں ہے. پاکستان کو ایک سائڈ پہ رکھے. دیگر جو ممالک ہے, روس ہے جس نے اب طالبان کو تسلیم کیا ہے, ایران ہے جس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں طالبان کے ساتھ, اور چین ہے جو چین کی خواہش تھی کہ پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان تعلقات اچھے رہیں, حتیٰ کہ 2017 سے ان کی خواہش تھی چین کی کہ یہ تو قریب ہو. چین نے تو بڑی کوشش کی. یہ جو فریقی اجلاس ہوا تھا مئی میں بیجنگ میں, ان کا یہی مقصد تھا بیسیکلی کہ یہ دونوں قریب ہوں. لیکن بدقسمتی سے وہ اس لیے نہیں ہو رہا معاملہ کہ پاکستان کے کنسرن کو مطلب ہے کہ پاکستان یہی سوچ ہے کہ ان کو طالبان حکومت اس طرح ایڈریس نہیں کر رہی جس طرح کہ پاکستان کی توقع تھی. تو یہ بس میں ہے طالبان حکومت کے کہ جو ہمارا مطالبہ ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہ ان کو یا تو ختم کریں یا ہمارے حوالے کریں یا ان کو کارروائی کرنے سے روکیں, یہ طالبان کے بس میں ہے یا ان کے بس میں نہیں ہے یہ کام؟ پہلے پاکستان کا یہی مطالبہ ہوتا تھا کہ اس کو ختم کرے یا ہمارے حوالے کرے. پاکستان اب یہ مطالبہ نہیں کرتا. پاکستان ایکشن کی بات تو پاکستان کہ ان کو آپ روکیں, ان کو آپ روکیں کہ وہ یہاں پہ نہ آئیں. لیکن میرے خیال میں شاید یہ بھی اسی طرح نہیں ہو رہا. اور جو آپ کے سامنے ہیں جو پاکستان میں جو صورتحال ہے, کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر ہر روز اتنی کیجولٹیز ہوتی ہے جس سے ہماری فورسز کی جس سے شہادت یہاں ہوتی ہے ہر روز تقریباً. ابھی اب چند دن پہلے ڈیر خان کا آپ کے سامنے ہے, 2 دن پہلے, اس سے 2 دن پہلے اورگزئی میں آپ کے سامنے ہے. 17 کا شہادت ایک دن میں ہوتی ہے. تو پھر کیسے مطلب ہے کہ معاملات آگے چلیں؟ یہ تو افغان حکومت کو, یہ صحیح کہا زیغم صاحب نے کہ آپ نے جب لڑا, آپ نے جب جنگ لڑی امریکہ کے خلاف تو اس وقت آپ ایک گروپ تھے. اب تو آپ حکومت میں ہیں, 34 صوبے پہ آپ کی حکومت ہے, 4 کروڑ لوگوں پہ آپ کی حکومت ہے, اور بڑی اسٹرانگ حکومت ہے کیونکہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. مشکل مذاکرات ہیں, ڈائیلاگ والا مشکل ہے, لیکن انگیجمنٹ کو آپ نے کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا. تو ممکن ہے کہ وہاں پر بھی احساس ہو جائے, اور جو دوست ممالک ہیں ان کا بھی میرے خیال میں یہ والے وہ یہ جو تشویش ان کی بڑھے گی تو شاید کہ ان کا ایک فعال رول کسی بھی سٹیج پہ آ سکتی ہے, جس طرح آپ نے شروع میں سوال کیا تھا. لیکن میں کہوں کہ بائیلیٹرل جو ہوتا ہے نا ٹریک, یہ سب سے مؤثر ہوتا ہے, اور ہونا بھی یہی چاہیے. صحیح. اچھا زیغم صاحب, ایک تو جو فارن منسٹر ہے متقی, ان کا یہ بیان آیا ہے کہ دیکھیں اس پہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے کیونکہ دہشت گرد 500 یا 100,000 کلومیٹر اندر جا کے کارروائی کر رہے ہیں. اوبویسلی یہ بیان بالکل تو درست نہیں ہے, باہر سے ان کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے جس کے ہمارے پاس بظاہر شواہد موجود ہیں, لیکن انٹرنلی بھی ایک مسئلہ ہے. اوبویسلی ٹی ٹی پی کے یہاں پہ کوئی نہ کوئی نیٹ ورک تو ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی بڑی کارروائیاں کر رہے ہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیاسی طور پہ بھی ایک نہیں ہے اس مسئلے کے حل کے لیے, جیسے شاید اے پی ایس کے بعد ہوئے تھے. اب یہ کیسے ہم اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کیسے کریں؟ دیکھیں اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر تو کرنا ہی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جتنا بھی ہاؤس اینڈ آرڈر کر لیں, اگر باہر سے تشکیلیں آ رہی ہیں تو آپ کیا کر لیں گے؟ اگر اتنی بڑی ان کو سپیس اویلیبل ہے, اتنا بڑا ملک اویلیبل ہے جہاں ان کے لیڈر جو ہیں وہ وزراء کا سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں, جہاں تربیت گاہیں ہیں, جہاں پہ بھرتی ہو رہے ہیں, جہاں ان کو جدید ترین اسلحہ مل رہا ہے, اور وہ لے کر رات کی تاریکی میں گھس آتے ہیں, تو آپ کیا کر لیں گے؟ بہت اہم ہے. لیکن اسی وجہ سے مایوسی پیدا ہو رہی ہے. ہمیں ایک صفحے پر تو آنے کی ضرورت ہے, اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے, وہ تو پہلے سے بات چل رہی ہے. لیکن دیکھیے آج کی جو بات ہے, آج کے موضوع سے ہمیں نہیں ہٹنا چاہیے. آج جو بنیادی بات ہے کہ جو بیرونی تھریٹ ہے, اگر یہ ختم نہیں ہوگا, اگر تشکیلیں آتی رہیں گی تو ہم کچھ بھی کر لیں یہ نہیں چلے گا. یہ اسی طرح دہشت گردی ہوتی رہے گی. اور متقی صاحب بالکل غلط کہہ رہے ہیں, مسئلہ صرف سپورٹ کا نہیں ہے, یہ افغانستان کی پراکسی وار ہے اگینسٹ پاکستان. کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں میں. یہ مت سمجھیے کہ وہ برادر ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے یا کچھ نہیں کرنا چاہتے یا آنکھیں پرے پھیر رہے ہیں. They're part of it. It is Afghanistan waging a proxy war on Pakistan. It's as simple as that. اور وہ اپنی طاقت, جو طاقت ان کے پاس دستیاب ہے, وہ اسے مکمل طور پہ استعمال کر رہے ہیں.
4 سال سے استعمال کر رہے ہیں. ہمارے سینکڑوں فوجیوں کو انہوں نے شہید کیا ہے اور اس سے پہلے کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو اس وقت پاکستان کے پاس جو مینز ہیں وہ اویلیبل کرنے ہوں گے. اور مجھے صرف ایک بات مزید ایڈ کرنے دیجیے. دیکھیں یہ بائی لیٹرل، میں طاہر خان صاحب سے میں احترام کے ساتھ اختلاف کروں گا. میرے خیال میں بائی لیٹرل حل نہیں ہے، کیونکہ مذاکرات کو ٹی ٹی پی ہو یا ٹی ٹی اے ہو ہمیشہ دھوکہ دہی کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہمیں ایک تیسری قوت کی استعمال کرنا ہوگا. بہتر ہوگا کہ وہ سچویشن ہو جس میں افغانستان خود جائیں، سعودی عرب یا قطر کے پاس جائیں اور ان کو لے کر آئیں، اور ہمیں ان ملکوں کی گارنٹی دلوائیں کہ قطر یا سعودی عرب اس بات کی گارنٹی دیں کہ اب افغانستان آگے پراکسی وار نہیں کرے گا. پاکستان کے پاس ہیوج لیوریج ہے، ابھی تو ہم نے کچھ استعمال ہی نہیں کیا. صحیح جناب، آپ نے خالی بارڈر بند کر کے آپ نے ان کے وزیر اعظم کو استعفیٰ دلوا دیا تھا، سردار داؤد کو 1963 میں جب انہوں نے باجوڑ پر حملہ کیا تھا. سانس نہیں لے سکتا افغانستان پاکستان کے بغیر اس کنونشن کو یوز کیے ہوئے. ان رستوں کے بغیر ان کے پاس ہے کیا؟ 10% آبادی ان کی پاکستان میں ہے. پاکستان کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے. ہم اپنے لیوریج استعمال ہی نہیں کر رہے، اور لیوریج استعمال کرنا ہم نے آج سے شروع کیا ہے. صحیح، بہت بہت شکریہ سیگم صاحب اور طاہر خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک شامل کرتے ہیں، اس کے بعد ایک اور اہم موضوع پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. کبھی آرگنائز کرائم یونٹ، کبھی سی آئی اے، کبھی سی ٹی ڈی، اور اب کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ. نام بدلتے رہتے ہیں، مگر پنجاب میں سالوں سے مبینہ پولیس مقابلوں کی ایک ہی جیسی کہانی بار بار سامنے آتی ہے. کہیں ملزم پولیس کی تحویل سے بھاگنے کی کوشش میں ہلاک ہو جاتا ہے تو کہیں اپنے ہی ساتھیوں کی گولی سے مارا جاتا ہے. اور اب پولیس مقابلے کے دوران ایک اور حیران کن پیٹرن سامنے آ رہا ہے، جس میں سی سی ڈی یعنی پنجاب پولیس کے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ سے مقابلے میں جنسی زیادتی کے ملزم کے نیفے میں لگی بندوق کے چلنے سے ملزم کے جسم کے نازک اعضاء کو نقصان پہنچتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آج سے 6 ماہ پہلے منظم جرائم کی روک تھام کے لیے سی سی ڈی قائم کیا تھا، جس کے بعد وہ مختلف موقعوں پر سی سی ڈی کی کارروائیوں کی تعریف کرتے ہوئے اس ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے پنجاب میں کرائم کی شرح میں غیر معمولی کمی کے دعوے کرتی رہی ہیں. مگر جہاں ایک طرف پنجاب حکومت کے ان دعووں کی حقیقت پر سوالات اٹھ رہے ہیں، وہیں سی سی ڈی کے دعووں اور کارروائیوں کو لے کر انسانی حقوق اور پورے نظام انصاف کی افادیت پر بھی سوالات کھڑے ہو رہے ہیں. کیونکہ اگر پولیس نے ہی مدعی، جج اور جیوری بن کر ملزمان کو منطقی انجام پر پہنچانا ہے تو پھر ملک میں عدالتوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات درست ہے کہ یقیناً پنجاب سمیت پورے ملک میں کرائم ختم ہونا چاہیے، مگر کرائم ختم کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا جرائم کی روک تھام کی کوشش ماورائے عدالت قتل کو جواز دیتی ہے، جو نہ صرف آرٹیکل 10A میں فری ٹرائل کے حق کے تحت غیر قانونی ہے بلکہ غیر انسانی بھی ہے؟ اہم بات یہ کہ ویسے تو رواں سال اپریل میں سی سی ڈی کے قیام کے بعد سے ہی یہ ادارہ اپنے کنڈکٹ کی وجہ سے متنازع بنا ہوا ہے، مگر پرسوں رات ایک ہائی پروفائل کیس میں ملزم کی مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاکت نے ایک بار پھر سی سی ڈی کے دعووں پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں. بات ہو رہی ہے لاہور کے علاقے گوال منڈی سے تعلق رکھنے والے بدنام زمانہ گینگسٹر خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ کی، جسے لاہور گینگ وار کے ایک اور کردار امیر بالاج کے قتل کیس میں 4 اکتوبر کو دبئی سے گرفتار کیا گیا تھا. 10 اکتوبر کو تیفی بٹ کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان لایا گیا، جس کے بعد عدالت نے اسے پولیس کسٹڈی میں دے دیا، اور پھر پرسوں رات ہی ملزم تیفی بٹ کو کراچی سے بذریعہ سڑک لاہور منتقل کیا جا رہا تھا کہ پر اسرار طور پر راستے میں اس کا قتل ہو گیا. کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی پریس ریلیز کے مطابق تیفی بٹ کو لاہور منتقل کرنے کے دوران رحیم یار خان میں سنجے پور کے مقام پر متعدد حملہ آوروں نے پولیس پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا اور ملزم کے ساتھی تیفی بٹ کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئے. لیکن صبح تقریباً 5 بجے سی سی ڈی رحیم یار خان نے 2 مشتبہ گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کی، اور اسی دوران سی سی ڈی اور حملہ آوروں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جو تقریباً 20 سے 25 منٹ تک جاری رہا. سی سی ڈی کے مطابق فائرنگ کے تبادلے کے بعد جائے وقوع پر ایک شخص شدید زخمی ہو گیا، اور سی سی ڈی نے اسے اسپتال پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس دوران ہلاک ہو گیا. بعد میں اس شخص کی شناخت خواجہ تعریف بٹ عرف تیفی بٹ کے طور پر ہوئی. یہ ہے وہ سٹوری جو سی سی ڈی کی جانب سے ملزم تیفی بٹ کی ہلاکت پر بتائی گئی. مگر پولیس مقابلوں میں ملزمان کی ہلاکت سے متعلق ایسی کہانی پہلی بار نہیں بتائی گئی ہے، بلکہ پچھلے 6 ماہ میں بالکل اسی قسم کی درجنوں کہانیاں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، جس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے. مگر پہلے آپ کو ہلاک ملزم تیفی بٹ کے بھائی خواجہ اظہر گلشن کا بیان سنواتے ہیں، جنہوں نے اپنے بھائی کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نون لیگ کے قائد نواز شریف پر ڈالتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ انہیں بھائی کی لاش لینے کے لیے قانونی کارروائی نہ کرنے کا حلف اور ویڈیو بیان دینے کا کہا جا رہا ہے. یہ سمجھتا ہوں یہ گفٹ مجھے میاں نواز شریف صاحب نے دیا ہے. یہ گفٹ مجھے ان کی بیٹی چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف نے دیا ہے.
मेरे भाई की मौत की सूरत में कि ख्वाजा अजहर गुलशन ये तुम्हें गिफ्ट दे रहे हैं, इसे कबूल करो। सुबह से मैं आके यहाँ पे बैठा हुआ हूँ कि ये उसकी डेड बॉडी दें, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुझे आला पुलिस जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से ये मैसेज दिए जा रहे हैं कि हम उस वक्त तक ख्वाजा तारीफ गुलशन की डेड बॉडी आपके हवाले नहीं करेंगे जब तक आप हमें तहरीरी तौर पर, बल्कि आपका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, वीडियो बयान, कि हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। ख्वाजा अजहर गुलशन अपने भाई की हलाकत का जिम्मेदार वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को ठहरा रहे हैं। याद रहे कि तीफी भट्ट और उनके साथी गोगी भट्ट पर 2010 में अपने मुखालिफ टीपू ट्रका वाला को लाहौर एयरपोर्ट पर कत्ल करने का इल्जाम लगा था, जिसके बाद वो कराची से दुबई फरार हो गया था और फिर कुछ रोज पहले इंटरपोल की मदद से दुबई पुलिस ने एक फ्लैट पर छापा मार के उसे गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस ने तीफी भट्ट की पाकिस्तान हवालगी को बड़ी कामयाबी करार दिया, मगर पाकिस्तान वापसी के बाद तीफी भट्ट की पुरअसरार हलाकत ने एक बार फिर सीसीडी के दावों पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पंजाब में मुबैना पुलिस मुकाबलों में मुल्जिमान का साथियों की फायरिंग से हलाकत का ये कोई पहला वाकया नहीं है। रवां साल 27 जुलाई को सीसीडी ने डाकुओं से फायदे में 3 डाकुओं की हलाकत का दावा किया और कहा कि तीनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। 12 अगस्त को लाहौर के इलाके गाजियाबाद में बुजुर्ग खातून से बालियां नोचने वाले मुल्जिमान की हलाकत में भी इसी किस्म का दावा किया गया, जबकि 21 अगस्त को लाहौर के इलाके रायवंड में 2 भाइयों के कत्ल का दिलखराश वाकया सामने आया था, जिसमें सिर्फ 30 रुपए के झगड़े पर राशिद और वाजिद नामी 2 सगे भाइयों को कत्ल कर दिया गया। मगर इसके कुछ रोज बाद कत्ल के मुल्जिमान पुलिस की हिरासत में हलाक हो गए और पुलिस ने दावा किया कि मुल्जिमान के अपने ही साथियों की फायरिंग से ये हलाकत हुई है। यानी एक ऐसा मामला जहां 2 भाइयों को दिन दिहाड़े सैकड़ों लोगों के सामने कत्ल किया गया, जिसके वीडियो शवाहिद मौजूद हैं, जो मुल्जिमान बाअसर भी नहीं थे। अगर वो मुल्जिमान भी फेयर ट्रायल के जरिए मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाए और पुरअसरार तरीके से पुलिस की तहवील में मारे जाएं, तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या हमारा निज़ाम इंसाफ किसी को भी, किसी शख्स को भी ड्यू प्रोसेस के तहत सजा देने की सलाहियत नहीं रखता। इसी तरह फैसलाबाद, झेलम, गुजरांवाला और गुजरात समेत दीगर शहरों में भी सीसीडी की जानिब से इसी किस्म के पुलिस मुकाबलों में साथियों की फायरिंग से मुल्जिमान की हलाकत के दावे सामने आते रहे। पंजाब पुलिस के अपने आदाद शुमार भी रवां साल पुलिस मुकाबलों में और इन मुकाबलों में होने वाली हलाकतों में बड़े इजाफे की तस्दीक करते हैं। पंजाब पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक रवां साल के इब्तदाई 6 माह में पंजाब में 804 मुकाबलों में 364 मुल्जिमान हलाक कर दिए गए हैं, जबकि पिछले साल पुलिस मुकाबलों में ये तादाद सिर्फ 39 थी, जबकि 14 अफराद इसमें हलाक हुए थे और 2023 में 63 पुलिस मुकाबलों में सिर्फ 12 अफराद के हलाकत का दावा किया गया था। यानी मरीम नवाज की हुकूमत की जानिब से के क़याम के बाद पुलिस मुकाबलों की शरह में हैरान कुन इजाफा सामने आ रहा है। मगर मुबैना पुलिस मुकाबलों में मुल्जिमान की हलाकत का मसला एक तरफ, पिछले कुछ अरसे में एक और हैरान कुन पैटर्न सामने आया है, जिसमें मुबैना जिनसी जराइम में मुलविस मुल्जिमान के नेफों में छुपाई गई पिस्तौल के अचानक चलने से गोली मुल्जिमान के नाजुक आज़ा पर लगती है और फिर जख्मी मुल्जिम का एतराफ़ी बयान सामने आता है। पिछले 2 माह के दौरान सोशल मीडिया पर कम अज़ कम 10 ऐसे वाक़यात सामने आ चुके हैं, जिनमें मुल्तान, कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में पहले किसी शख्स की बच्चों या खवातीन के साथ नाजेबा हरकत की CCTV फुटेज सामने आती है और फिर कुछ ही दिन बाद उस मुल्जिम की गिरफ्तारी की खबर सामने आने के साथ ही बाज़ मौक़ों पर मुल्जिम का अपना एतराफ़ी बयान सामने आता है, जिसमें मुल्जिम एतराफ़ करता है कि उसने किसी बच्चे या किसी खातून के साथ नाजेबा हरकत की थी, जिसके बाद CCD एहलकार उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे, लेकिन उसके भागने या मुकाबला करने की कोशिश में उसका अपना पिस्तौल उसके नेफे में चल गया, जिससे उसके जिस्म का नाजुक आज़ा ज़ख्मी हो गया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले इन वाक़यात पर CCD ने अब तक अपना कोई मौक़िफ़ नहीं दिया है, मगर इस किस्म के वाक़यात अब भी मुसलसल सामने आ रहे हैं। जमन खबररसा इदारे DW ने 11 सितंबर को अपनी एक रिपोर्ट में माहिरीन और साबिक पुलिस अफसरान के हवाले देकर लिखा था कि तमाम वाक़यात में एक ही पैटर्न का होना कोई इत्तफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी स्कीम लगती है। रिपोर्ट में अवामी रद्द-ए-अमल के हवाले से ये भी लिखा गया है कि कुछ लोग बच्चों के साथ नाजेबा हरकत के मुल्जिमान के साथ ऐसे सलूक को जायज़ करार दे रहे हैं, तो कुछ लोग इसे मावराए अदालत सज़ा और गैर इंसानी अमल करार दे रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि पंजाब में मावराए अदालत कत्ल के इन वाक़यात में तशवीशनाक इजाफे के बावजूद पंजाब हुकूमत मुसलसल इस मामले को नज़रअंदाज कर रही है, बल्कि वज़ीर आला मरीम नवाज मुतअद्दिद जलसों और तकरीरों में CCD की तारीफ करते हुए ये दावा करती रही है कि CCD की वजह से पंजाब 0 क्राइम रेट वाला सूबा बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज दावा करती हैं कि CCD की वजह से पंजाब में जराइम की शरह 0 हो गई है,
मुजरिम अब मस्जिदों में बैठकर माफिया मांग रहे हैं, मगर मरीम नवाज मुबैना पुलिस मुकाबलों के मामले पर मुकम्मल खामोश हैं, जबकि जराइम की शरह में कमी के मरीम नवाज के दावे हकीकत के बरक्स नजर आते हैं। अगस्त में जियो फैक्ट चेक की जानिब से इन दावों पर तहकीक में ये बात सामने आई है कि रवां साल सूबे में जराइम की शरह में कमी के बजाय मजीद इजाफा हो गया है। जियो फैक्ट चेक के मुताबिक 2024 के इब्तदाई 6 माह के मुकाबले में 2025 के इब्तदाई 6 माह में मजमूई तौर पर जराइम की शरह में 11% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दिलचस्प बात यह कि वैसे तो मुल्क भर में जाली पुलिस मुकाबलों की बात सामने आती रहती है, मगर पंजाब में बिलखसूस शरीफ खानदान की हुकूमतों में ये एक मुनज़्ज़म हुकूमती पॉलिसी नजर आती है, जिसमें तारीखी हवालों और इस मामले पर गहरी नजर रखने वाले सहाफ़ियों की जानिब से ये बात सामने आती है कि शहबाज शरीफ की माजी की पंजाब हुकूमतों में ये गैर एलानिया पॉलिसी थी कि जिस मुल्ज़िम के खिलाफ संगीन जुर्म के शवाहिद हों उसे पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि कुछ शवाहिद अदालत में साबित ना होने की बुनियाद पर अक्सर मुल्ज़िमान अदालतों से रिहा हो जाते हैं। इसलिए माजी में मुबैना पुलिस मुकाबलों से मुतल्लिक कभी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का नाम मिलता है, कभी CIA तो कभी CCD और अब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, मगर इन तमाम इदारों की कार्रवाइयाँ एक जैसी नजर आती हैं। जबकि इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स और आदाद शुमार भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि पंजाब में शरीफ खानदान की हुकूमतों में मुबैना पुलिस मुकाबलों में की शरह में इजाफा होता है। 1997 से 1999 तक पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, जिसके दौरान मुबैना पुलिस मुकाबलों में 850 मुल्जिमान हलाक हुए, और फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म होते ही 2000 में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 94 अफराद की हलाकत का दावा सामने आया। इसी तरह 2002 से 2011 तक हर साल यह नंबर 150 के करीब रहा, मगर फिर 2012 में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 360 अफराद की हलाकत के बाद एक बार फिर इसकी शरह में इजाफा होने लगा। शहबाज शरीफ के तीसरे दौर यानी कि 2014 में 259, 2015 में 450, 2016 में 340 और 2017 में 269 हलाकतों के साथ इस पूरे अरसे में कम अज़ कम 1318 अफराद मुबैना पुलिस मुकाबलों में हलाक हुए। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 2018 से 2022 के दौरान 612 हलाकतें यानी शहबाज शरीफ के पिछले दौर के मुकाबले में निस्फ हलाकतें हुई। 90 की दिहाई में शहबाज शरीफ के दौर में होने वाले इन पुलिस मुकाबलों पर बैनुल अक़वामी जरीदों में कई रिपोर्ट शाया हुई हैं। जुलाई 1999 में बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि पुलिस की जानिब से किए जाने वाले 90% मुकाबले जाली थे। इसी रिपोर्ट में एक सीनियर पुलिस अफसर ने खुद एतराफ़ किया कि पंजाब पुलिस के कम अज़ कम 50% मुकाबले जाली होते हैं। इसी रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि जाली पुलिस मुकाबले पुलिस के लिए पैसे कमाने का जरिया बन चुके हैं। इसी तरह मुबैना पुलिस मुकाबलों पर ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से 2016 में दिस करप्ट सिस्टम के नाम से एक जामे रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि 2015 में पूरे मुल्क में बशमूल पंजाब में होने वाले पुलिस मुकाबलों में से अक्सर मुकाबले जाली थे। इसी रिपोर्ट में पंजाब पुलिस के सीनियर अफसरान के बयानात का हवाला भी दिया गया है, जिसमें उन्होंने जाली पुलिस मुकाबले का एतराफ़ करते हुए कहा है कि वो अपने मातहत अफसरान को इन मुकाबलों से मना करते हैं, मगर वो इनकी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि संगीन मुजरिमों से जान छुड़ाने का यही एक तरीका है। यानी पंजाब में पिछले कई सालों से मुबैना पुलिस मुकाबले सूबाई हुकूमत की एक अनडिक्लेयर्ड पॉलिसी बन गए, और अब मरीम नवाज की हुकूमत भी बज़ाहिर इसी पॉलिसी पर अमल कर रही है। मगर सवाल यह है कि क्या मावरा अदालत कत्ल ही लोगों को इंसाफ दिलाने का वाहिद तरीका है, और अगर यही एक वाहिद तरीका है तो फिर मुल्क में जजों, वकीलों, गवाहों और पूरे अदालती निज़ाम की ज़रूरत ही क्या है। ये बात दुरुस्त है कि पंजाब समेत पूरे मुल्क में जराइम का खात्मा होना चाहिए, मगर क्या ये कोशिश मावरा अदालत कत्ल को जवाज़ देती है? कहा जाता है कि अगर संगीन जराइम में मुलविस मुल्जिमान को फौरी ठिकाने ना लगाया गया तो ये मुल्जिमान नाकाफ़ी शवाहिद की वजह से अदालतों से बरी हो जाएंगे। ये बात दुरुस्त हो सकती है, मगर इसका हल ये नहीं है कि 20 सड़क मावरा अदालत कत्ल किए जाए, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि प्रोसिक्यूशन, पुलिस और अदालती निज़ाम को मजबूत किया जाए, क्योंकि हमारे माशरे में किसी भी जुर्म पर मार दो, लटका दो जैसे जज्बाती बातें तो फौरी सुनने को मिलती हैं, लेकिन क्या एक महज़ब रियासत में मुल्जिमान को फेयर ट्रायल का हक दिए बगैर जज्बाती इक़दाम से सड़कों पर ठिकाने लगाना और फिर यह कहना कि इंसाफ हो गया, क्या ये जायज़ है? अगर ऐसा ही है तो फिर महज़ब इंसानी माशरों के कानून और जंगल के कानून में क्या फ़र्क रहेगा? हमने इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए IG पंजाब उस्मान अनवर को प्रोग्राम में आने की दावत दी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत उस्मा बुखारी से भी रब्ता किया, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जबकि CCD के सबरा DIG सोहेल जफर छट्टा ने कहा कि वो सरकारी मुलाजिम है, महकमे से इजाज़त लेकर ही प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।